کہ حدیثیں کس طرح گڑتے ہیں. میں نے ایک جملہ بتایا. اب آئیے ایک اور میں چیز دکھا رہا ہوں. نبی کے علم غیب پر بھی سختی کے ساتھ انکار, اور انکار کے لیے جھوٹ کا سہارا. جیسے کہ میں نے ابھی دکھایا کہ رسول اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. نبی کو غیب نہیں ہے. اور تقویت الایمان میں مولانا اسماعیل دہلوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں جانتا, نہ نبی جانتا ہے نہ ولی جانتا ہے. قبر میں کیا ہوگا یہ نبی کو بھی نہیں پتا, کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا یہ نبی کو نہیں معلوم. حالانکہ مجھے تو معلوم میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. آپ پوچھیں گے کیا علم کے غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. کیا نبی نے نہیں بتایا 3 سوال ہوں گے؟ معلوم تو ہے کیا ہونے والا ہے, تو یہ بتایا کس نے؟ پوچھا جائے گا مر ربو کا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا, تیرا رب کون, ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اور جو جواب دے دیں گا, سرکار کہتے ایک فرشتے کہیں گے سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی جائیں گی. بتا تو دیا قبر میں کیا ہونے والا ہے. اور جو جواب نہیں جانتا کہہ دے گا لا ادری میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. سرکار کہتے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائیں گی. بتا تو دیا, لیکن کہتے نہیں نبی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور امتیوں کے ساتھ کیا ہوگا. یہاں تک کہ اگر جو نبی کا غیب مانے ان کے نزدیک وہ کافر بھی ہے. آئیے دیکھیں کتنی بے باکی سے معراج ربانی فتویٰ دیتے, سن لیجئے. اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا, اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بدترین کذاب ہے, جھوٹا ہے, مشرک ہے وہ, مشرک ہے وہ. اللہ کے نبی مر گئے, قبر اللہ کے نبی بولو, اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب نہیں تھا, اللہ کے نبی مر گئے. لب و لہجے دیکھا, یہ اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسا بولتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی مسجد میں اعلان ہوتا ہے جناب حضرات یہ خبر آپ کو بتائی جاتی ہے معراج ربانی آج مر گیا ہے, اس کو مٹی میں دبانے والے ہیں ظہر کے بعد. ایسا اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ, ان کی مسجد میں بھی ان کا کوئی غیر مقلد ایک دم سڑا ہوا بھی مرتا ہے نا تو اعلان ہوتا ہے حضرات فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. صاحب بھی لگاتے ہیں, انتقال ہو گیا, ان کی نماز جنازہ فلاں مسجد میں پڑھی جائیں گی. ایسا کیوں نہیں بولتے؟ ان کی تکفین فلاں قبرستان میں ہوں گی. تو تم اپنے باپ داداؤں کا نام تو اتنے ادب سے لیتے ہو, لیکن نبی کی بارگاہ میں تم اتنے گستاخ کیوں ہو جاتے ہو کہ بے باکی سے کہتے ہو نبی مر گئے, اللہ کے نبی مر گئے. اور جو کہے کہ نبی کو علم غیب ہے وہ کافر ہے. میں صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, علم غیب پہ تو حدیثوں کے انبار ہے. یہ ہے صحیح بخاری, مگر اس کا ایک میں تھوڑا سا پس منظر بتا دوں, کیونکہ بخاری میں وہ حصہ حدیث کا جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک حدیث کا اور ٹکڑا جو امام بخاری نے تو نہیں لکھا البتہ, لیکن اس کو تفسیر بغوی میں جلد نمبر 1 صفحہ 377 پر حضرت امام بغوی نے حضرت امام سدی سے نقل کیا ہے, اور وہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں. بخاری کا ٹکڑا جو بعد سے میں وہاں بخاری سے پڑھوں گا, اس سے پہلے کا میں ٹکڑا بتا دوں حدیث کا جو امام بخاری نے نہیں لکھا لیکن دوسرے محدثین نے لکھا. وہ حدیث کا ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ کل رات میری پوری امت میری نگاہوں کے سامنے پیش کی گئی, میری قیامت تک کی امت مجھے میرے سامنے لائی گئی. اور سرکار کہتے ہیں میں نے اپنی امت کو دیکھا تو تمام امتوں میں سب سے زیادہ میری امت تھی. اور فرمایا قسم وحدہ لا شریکی, میں اپنے امت کے ہر فرد کو ایسے پہچان گیا, ایسے جانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تب ہم ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں. میرے خیال سے میری گزارش ہے صرف سبحان اللہ تک محدود رکھیں. میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن وقت کی قلت ہے تو نعرے میں تھوڑا سا 2-4 منٹ چلے جاتے ہیں. نعرہ تو سنیت کی پہچان ہے بھائی, وہ قوم کیا جو نعرہ نہ لگائے, جو قوم نعرے نہیں لگاتی وہ مردہ ہوتی ہے. یہ ہمارے جذبات ہیں, لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں معذرت چاہ رہا ہوں, ورنہ نعرے تو جلسے کی شان ہوتے ہیں, اور جب خوشی ہوتی ہے تبھی نعرہ لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر جب ایمان لائے تھے تب نعرہ لگایا تھا مسلمانوں نے, اس لیے کہ عمر کے ایمان لانے سے خوشی ہوئی تھی. تو ہم اپنے آقا کی فضیلت سنتے تو نعرہ لگاتے ہیں, ان کے نعرے بھی نہیں لگتے اسی لیے. تو لیکن ابھی وقت کی تنگدامنی ہے تو سبحان اللہ تک اس کو بات کو رکھیں آپ. سرکار نے کہا میں اپنے ہر امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو اس پر منافقین نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا محمد کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر امتی کو جانتا ہوں, ہمارے دل میں کفر چھپا ہے, ہم محمد ہمیں ہی نہیں جانتے.
انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم ایمان رکھتے کہ کفر رکھتے ہیں. ہم تو دکھاوے کا ایمان رکھتے ہیں, دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ لیتے, حقیقت میں تو ہم اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور محمد ہمارے بارے میں نہیں جانتے, کہہ رہے میں ایسا جانتا ہوں جیسے باپ بیٹے کو. اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو اب آئیے بخاری یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر چنانچہ بخاری شریف کی یہ جلد نمبر 2 ہے, کتاب الاعتصام, حدیث نمبر 2154. امام بخاری نے پوری سند بیان کی ہے, وقت کی قلت سے سند کو نہیں پڑھ رہا ہوں. وہ بہرحال جو ہے سند انس ابن مالک تک پہنچاتے صحابی رسول تک. کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین ذات الشمس فصلى الظہر. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے, اور جب سورج کچھ ٹھنڈا ہو گیا تھا, مطلب سورج کی تپش کچھ کم ہو گئی, تو اس وقت اللہ کے نبی نے نماز ظہر پڑھوائی. فلما سلم قام علی المنبر, اور سرکار نے جب نماز کا سلام پھیرا تو آپ ممبر پہ تشریف لائے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار ممبر پہ تشریف لائے. فذکر الساعۃ وذکر ان بین یدیھا امورا عظیما, اور سرکار نے پھر جتنے قیامت تک واقعات ہونے والے ہیں سب کی خبر دینا شروع کیا. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کی خبر دے رہے ہیں, یہ ہوگا, یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, لوگوں یہ بھی ہونے والا ہے, لوگوں یہ بھی ہونے والا ہے. ثم قال, اور اس کے بعد پھر آپ جلال میں کہتے ہیں. دیکھیے لب و لہجہ سے آپ کو سباق بتا رہا ہے کہ سرکار اس وقت جلال میں. اور پھر آپ نے فرمایا ثم قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأله من, جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لو, قسم خدا کی وہ جو پوچھے گا میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار. یہ کون کہیں گا؟ جس کو علم غیب ہوگا وہ کہیں گا کہ بولیں گا نہیں. اتنے کانفیڈینس کے ساتھ, اتنے اعتماد کے ساتھ نبی کہہ رہے ہیں جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ان شیئن, یہ الفاظ حدیث کے علاوہ کسی بھی شے اور کسی بھی چیز کے بارے میں. یہ نہیں کہا کہ صرف دین کے مسئلے پوچھ لو, فرمایا جس واقعے کے بارے میں, جو حالات, جو چیزیں پوچھنا ہو, کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو پوچھو مجھ سے, میں خبر دوں گا. فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامہ ھذا, اور فرمایا اللہ کی قسم تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے, جس چیز کے بارے میں جاننا چاہو گے, اللہ کی قسم خبردار ہو جاؤ, میں اس کی تمہیں خبر دوں گا, پوچھو جب تک میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں. اس پر وہابیوں نے بڑا ایک نیا شوشہ لایا, بڑے دماغ دوڑاتے پٹھے. کہا جتنی دیر ممبر پہ کھڑے تھے نا اتنی دیر ہی تک جانتے تھے, بعد میں نہیں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا, کہا کہ فی مقام ہی ھذا, جب تک اس مقام پر ہوں, میں ممبر پر ہوں. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے ملاؤں نے تو یہ لکھا ہے کہ علم غیب خاص صفت خاص خداوند قدوس ہے, یعنی اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب دا ماننا یہ شرک ہے. تو جتنی دیر حضور ممبر پہ تھے آپ کہتے غیب آ گیا تھا, تو اتنی دیر یعنی اللہ نے اپنے سارے غیب نبی کو دے دیے تھے, اور جیسی ممبر سے اترے تو اللہ نے لا چلو لا ہمارا منصب ہم کو واپس کر دو. یہ ہوا اس کا مطلب معاذ اللہ. اللہ کی شان نہیں کہ جب اپنے نبی کو جب کچھ منصب دے دے تو اس منصب کو رد کر کے واپس لے لے, یہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا بچکانی بات ہے. اچھا چلو, حضور نے تو یہ کہا, اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ حضور کو اس کے بعد غیب نہیں تھا, بلکہ ایک کہنے کا مقصد ہو, جیسے کہ میں جلسے میں بیٹھا ہوں اور میں کہوں بھائی حضرات سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے, ہاں جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے بھائی. تو اس کا مطلب نہیں کہ میں ممبر سے اڑ جاؤں گا تو بالکل جاہل اور پاگل ہو جاؤں گا, بس ابھی تک مجھے ہوش ہے اور عقل ہے. مطلب یہ ہے کہ بھائی پوچھ لو, بعد میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر مت پوچھنا, میرے اور بھی کام ہے, دوسری مصروفیات ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے, بعد میں شکایت نہ کرنا کہ ہم نے نہیں پوچھا اور ہمیں نہیں پتا چلا, ہم یہ پوچھ لیتے تو بہتر تھا. یہ اس سے مراد ہے. لیکن انہوں نے ایک نئی منطق نکالی, کہا نہیں جتنی دیر ممبر پہ تھے اتنی دیر علم تھا, ممبر سے اترنے کے بعد بات ختم. نعوذ باللہ. تو میں نے کہا ممبر پہ تھے تب تک علم تھا, اتر گئے ختم ہو گیا, یہ تو حدیث میں نہیں ہے. یہ غیب تجھے کہاں سے پتا چلا؟ تو بھی غیب داں ہو گیا. تو سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم, فواللہ اللہ کی قسم تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں اس بات کی, اس چیز کی تمہیں خبر دوں گا. قال انس, حضرت انس کہتے ہیں فاکثر الناس البقاء, تو اکثر لوگ جو ہے رونے لگے.
सरकार के जलाल की ताब नहीं ला सके। और देखा कि अल्लाह के नबी जलाल में है और सरकार के जलाल किसमें ताब है कि नबी का जलाल बर्दाश्त कर ले। तो सहाबा इकराम रोने लगे, धाड़े मार के रोने लगे। वह अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूला सलूनी, और सरकार बार बार कहते रहे पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे पूछो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे कुफ्र के बारे में नहीं जानता, तुम्हारे निफाक के बारे में नहीं जानता। अरे मैं सब जानता हूं, कौन कितने घुटे हुए हैं, कौन अंदर क्या रखता है। ये तो मेरी हिकमत है कि मैं अपने रब की हुक्म के बगैर कुछ बताता नहीं हूं। तो सरकार ने कहा पूछो क्या पूछना है। काला अनसुन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते फ़क़ामा इलैहि रजुलुन फ़क़ाला आइना मुदखिली या रसूल अल्लाह। एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा ठिकाना कहां है, मेरा अंजाम क्या है, मेरे साथ क्या होने वाला है। काल अन्नार, कहा तू जहन्नम में जाएगा। अब नबी जिसको जहन्नमी बोल दे कोई ताकत उसको जन्नती। ये तो कह रहे हैं कि साहब ये तक़वतुल ईमान मौजूद है। लिखा जाता है कि नबी को अपने बारे में नहीं पता क्या होने वाला, और नबी बता रहे कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। कह रहे तू जहन्नमी है। तो नबी पाक ने जब जहन्नमी कह दिया तो गोया नबी ये भी जानते थे, ये भी गैब था कि हुजूर को पता था कि ये जिंदगी भर अपने निफाक और कुफ्र से तौबा भी नहीं कर सकेगा। फैसला कर दिया कि तू जहन्नमी है। फिर उसके बाद हज़रत अनस कहते हैं फ़क़ाला अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा फ़क़ाला मन अबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हुज़ैफ़ा खड़े हुए, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा, इनके बारे में कुछ मुनाफिकीन ने अफवाह उड़ा दी थी। मशहूर कर रखा था कि हुज़ैफ़ा का नुत्फ़ा सही नहीं है, माज़अल्लाह साहबी रसूल तो चली कद। अब्दुल्ला नाम है इनका, इनके बाप हुज़ैफ़ा नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला के बारे में उड़ा दी गई थी कि इनका बाप हुज़ैफ़ा नहीं है, कोई और है। तो उन्होंने देखा कि आज ही मौका, रसूलुल्लाह कह रहे पूछो जो पूछना है, तो आज मैं क्यों ना पूछ लूं कि मेरा बाप कौन है, हुजूर वो भी बता देंगे। यानी साहबी जानते हैं कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप है। कितने अंदर की बात है, किस औरत ने एक रात की तन्हाइयों में किसके साथ क्या किया और उससे क्या पत पैदा हुआ, ये भी नबी जानते हैं, ये भी नबी की निगाहों में। तो वो खड़े हुए कहा कि या रसूलल्लाह मन अबी या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है। काला अबू का हुज़ैफ़ा, का तेरा बाप हुज़ैफ़ा ही है। इसकी शरह में हज़रत हुज़ैफ़ा से, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफ़ा से एक रिवायत आई कि जब अपनी माँ के पास वो गए खुशखबरी सुनाने के, अम्मी जान आज मेरा नसब निखर कर आ गया है, मैं सय्युन नसब हूं। तो माँ ने कहा बेटा अल्लाह का शुक्र है कि तू सय्युन नसब है, लेकिन नबी से ऐसे सवाल ना पूछा करो। क्या अजब कि हो सकता है ज़माने जहालत में तेरी माँ ने अगर बदकारी की होती तो आज लोगों के सामने रुसवा हो जाती। यानी वो अकीदे के कि नबी सब कुछ जानते हैं, मगर नबी को छेड़ो मत, पूछो मत, पूछोगे कुरेदोगे राज खुलते जाएंगे, हो जाओगे। जानता हूं तेरे नजदीक क्या माज़अल्लाह नबी भी काफिर, तो क्या अकीदा है तुम लोगों का। तो सरकार ने कहा कि तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। काला सुम्मा अक्सरा अयकुला सलोनी सलोनी सलोनी। सरकार फिर जलाल में कहते पूछो मुझसे पूछो मुझसे पूछो मुझसे। पूछते क्यों नहीं हो, मेरे इल्म गैब पर सवाल या निशान लगाते हो ना। कहते हो कि मुझे नहीं पता किसके दिल में क्या है, कुफ्र है कि ईमान है। अब पूछो क्या पूछना है मुझसे, पूछो। अंदाजा लगाए क्या जलाल की कैफियत होंगी। काला फबरका उमरा फबरका उमरो अला रुकबतिही। हजरत अनस कहते हैं कि जब नबी के जलाल को देखा तो हजरत उमर जैसे छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता वैसे घुटनों के बल चलते रसूलुल्लाह के करीब आए। यानी सहाबा का इसमें आप अदब भी देखें कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्ने हजर अस्कलानी ने जो इसकी शरह में जो मंजर खींचा है ना, वो स्टेज पर मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए जगह चाहिए। कि उन्होंने मंजर जो खींचा कि हजरत उमर आए कैसे, आए ऐसे कि हाथ ऐसे जोड़े हुए हैं, घुटने के बल। बच्चा कैसा चलता है, दूध पीता बच्चा, इस तरह चलते हुए रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं।
सरकार के हाथों को पकड़ लिया। फ़क़ाला रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह के नबी अपने जलाल को खत्म कर दीजिए, सरकार अपने जलाल को रोक दीजिए, हम इस बात पर राजी हो गए कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है और आप अल्लाह के रसूल है, बस खत्म कीजिए सरकार। काला फा सकाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब सरकार खामोश हुए और हुजूर का जलाल कम हुआ। ये हदीस बुखारी के अलावा और भी किताबों में है, ये तो लेकिन मैंने बुखारी से दिखा दी। तो अगर इल्म गैब इससे नहीं कहते तो फिर मैं नहीं समझ पा रहा इल्म गैब कहते किसे हैं। लेकिन आइए अब थोड़ा वक्त बचा है।